وزیر خزانہ نے وزیراعظم آفس کے افسران کے لیے 4 اضافی تنخواہوں کی منظوری دے دی ہے۔ IMF بیل آؤٹ پیکج سے قبل وزیراعظم آفس کے افسران کے لیے 4 اضافی تنخواہوں کی منظوری دی گئی ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ مہنگائی سے ستائے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ افسروں کے لیے یہ اعزازیہ اضافی کام کرنے پر منظور کیا گیا ہے، جبکہ حکومت کی تشکیل کے صرف 1 ماہ بعد سرکاری افسروں کے لیے انعامات کی منظوری دی گئی۔ ان افسران کی جانب سے کوئی ایسا غیر معمولی کام نہیں کیا گیا۔ انعام کی ادائیگی بینکوں سے 23% شرح سود پر قرض کر لی جائے گی۔ وزیراعظم آفس کے ملازمین پہلے ہی مروجہ سرکاری اسکیل سے زیادہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ شاہد اجمل مزید تفصیلات دیں گے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، وزارت خزانہ نے وزیر اعظم آفس کے افسران کے لیے 4 اضافی تنخواہوں کی منظوری دے دی ہے، اور یہ تنخواہیں جو ہیں بہتر کارکردگی دکھانے پر دی گئی ہیں، اور IMF بیل آف پیکج سے قبل وزیر اعظم آفس کی جانب سے کہ افسران جو ہیں ان کے لیے 4 اضافی تنخواہوں کی منظوری دی گئی ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ مہنگائی میں سے ستائے ہوئے عوام کے زخم پر نمک پاشی ہے کہ افسروں کے لیے یہ اعزازیہ اضافی کام کرنے پر دیا گیا ہے۔ حکومت کی تشکیل کے صرف 1 ماہ بعد سرکاری افسران کے لیے انعامات کی یہ بارش کی گئی ہے، اور ان افسران کی جانب سے کوئی ایسا غیر معمولی کام بھی نہیں کیا گیا، اور انعام کی ادائیگی بینکوں سے 23% شرح سود پر قرض لے کر جو ہے وہ کی جائے گی، اور وزیر اعظم آفس کے ملازمین پہلے ہی مروجہ جو سرکاری اسکیل ہے اس سے زیادہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ اور وزیر خزانہ نے گریڈ 1 سے 16 تک وزیر اعظم آفس کے اہلکاروں کے لیے 2 تنخواہوں کی بھی منظوری دی ہے۔ صرف 2 ماہ میں انہیں ملنے والے انعامات کی یہ تعداد 5 ہو گئی ہے، اس طرح کیونکہ جو سابق وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہیں انہوں نے بھی وزیر اعظم آفس کے ملازمین کو 3 تنخواہیں بطور انعام دی تھیں۔ جی شاہد، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، نئے فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترامیم کی تجویز ہیں، اور مزید کن کن شعبہ جات میں ترامیم کی جو تجاویز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، نئے فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترامیم کی جو تجاویز ہیں وہ دی گئی ہیں۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 اور فیڈرل ایکسائز ٹیکس 2005 میں ترامیم ہوں گی، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سروسز ٹیکس آرڈیننس 2001 میں بھی ترامیم کی تجویز دی گئی ہے۔ ترامیم کا مقصد ٹیکس دہندگان کے لیے یکسانیت اور آسانی پیدا کرنا ہے۔ ان ترامیم کے مجوزہ مسودات کو اسٹیک ہولڈر سے رائے لینے کے بعد حتمی شکل دی گئی ہے۔ فائنانس بل 2024 کی تیاری کے دوران بھی تجاویز پر مزید غور کیا جائے گا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ٹول مینوفیکچرنگ کی نئی تعریف بھی تجویز کی گئی ہے، اور نئی تعریف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترامیم کے مسودے کے تحت تجویز کی گئی ہے۔ جی شکریہ شاہد اجمل، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔